بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سکینہ نے حضرت زینب سے پوچھا کہ یہ پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ کربلا کی جنگ کے بعد جب سب شہید ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی صرف خواتین ہی بچتی ہیں تو ان لوگوں کو یزید جیل میں بند کروا دیتا ہے۔ تب جیل میں سیدہ سکینہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتی ہیں کہ پھوپھی، یہ پرندے شام کو جاتے کہاں ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی ہیں کہ بیٹا، یہ اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ تب سیدہ سکینہ بڑی سادگی سے کہتی ہیں کہ پھوپھی، سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی ہیں کہ بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ یہاں بہت وحشت ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بس ان لوگوں کی صرف ہڈیاں ہی رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا تھا ان لوگوں کا ظالم یزید نے۔ ایک مرتبہ ایک شامی وہاں سے گزر رہا تھا، اس جیل کے قریب سے جہاں وہ لوگوں کو بندی بنایا گیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا تو اس جیل کے اندر سے آواز آتی ہے، پھوپھی بھوک لگی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی، کہیں میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی۔ اس طرح کی بات جب شامی نے سنا تو کوئی بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے تو وہ شامی اپنے گھر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس قید خانے کے اندر کون ہے، تو وہ جب اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، دیکھو، ہم لوگ جمعے کو جو کھانا نکالتے ہیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو اس بار کا جو کھانا ہم لوگ نکالیں گے وہ یزید کے قید خانے میں لے جانا، کیونکہ میں نے اس قید خانے میں ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب ہے۔ اس شامی کی بیوی نے جب جمعے کا کھانا نکالا اور پھر وہ کھانا لے کر قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے۔ وہ خاتون اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے اور رو رہی ہے۔ جب وہ عورت اس قید خانے میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگوں کی آواز سنی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں کھانا پہنچانا ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت زینب نے کہا، یہ بتاؤ تم کھانا لے کر کیوں آئی ہو؟ آپ ہمارا تعارف مت پوچھیے، یہ بتائیے کہ آپ کھانا کیوں لائی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بی بی، بات ایسی ہے کہ میں ہر ہفتے جمعے کو حسین کے نام پر نظر دلاتی ہوں۔ حسین کا مجھ پر بڑا احسان ہے اور وہ نظر کا کھانا میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان غریبوں سے دعا کراتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کھانا صدقے کا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا لائی ہوں۔ اتنا سن کر حضرت زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہت روئی۔ پھر آپ نے اس عورت سے پوچھا، یہ بتاؤ حسین کا تم پر احسان کیا ہے جو تم ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، بی بی، جب میں چھوٹی تھی اور بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، اتنی بیمار ہوئی تھی کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، میرے باپ نے حکیموں سے میرا خوب علاج کروایا۔ میرے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت مالدار تھے، انہوں نے میرا بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میری بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے۔ مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے ڈال دیا اور ان سے کہا کہ حضور، یہ میری بیٹی ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کئی دنوں سے کھیل رہی ہے، بس آقا آپ کرم کر دے کہ میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے باپ اور حضور کے بیچ یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہاں ایک بچہ آیا اور وہ چاند جیسا بچہ، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔
मेरे बाबा ने हुजूर से पूछा, आका ये कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरा बेटा हुसैन है। बस उस दिन के बाद से हुसैन मेरे दिल में बस गए, लेकिन मैंने हुसैन को उस दिन के बाद कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। लेकिन जिसकी दुआ से मुझे ज़िंदगी मिली, मैंने हर दिन उसके बाद उसकी लंबी उम्र की दुआ की। और अब मेरा मामूल ये है कि मैं जुमे के दिन नज़र हुसैन करवा के गरीबों को खिलाती हूँ, यतीमों को खिलाती हूँ, और उन गरीबों से, यतीमों से कहती हूँ कि दुआ करो, जिसकी वजह से मेरी उम्र बढ़ी, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा दें। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। उनकी ये आवाज़ जब सकीना ने सुना, शहरबानो ने सुना, ज़ैनुल आबदीन ने सुना, तो सब फूट फूट कर रोने लगे। और फिर हज़रत ज़ैनब ने उस खातून से कहा कि ले जाओ ये खाना, हम नहीं खाते। तो उस खातून ने पूछा कि ये तो बताएं कि आप लोग कौन हैं। फिर हज़रत ज़ैनब ने बात पर ज़ोर देकर कहा कि ले जाओ ये खाना, अब आइंदा नज़र हुसैन मत करना, इस एतबार से कि हुसैन की लंबी उम्र हो जाए, इसलिए कि हुसैन अब तो दुनिया में है ही नहीं। किसकी उम्र की लंबी होने की दुआ करती हो, अब तो हुसैन दुनिया में रहा भी नहीं। तो उस औरत ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, बीबी आपको कैसे पता, आप कौन हैं? आपने फरमाया, ये हुसैन की बेटी है जिसे तुम देख रही हो, मैं हुसैन की बहन हूँ। ये सुनकर वो खातून रोते रोते बेहोश हो गई। ये दास्तान है करबला की। अगर आप करबला का पूरा वाक़या जानना चाहते हैं कि करबला की जंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लोग कैसे शहीद हुए और फिर उन लोगों के साथ क्या किया गया, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी उन वीडियोस का लिंक दे देंगे। आप वहां पर जाके करबला का पूरा वाक़या देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की हदीस पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरी हदीस पसंद आई हो तो कॉमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दे। और हमारे प्यारे दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की मेरी इस छोटी सी कोशिश में आप लोग भी मेरा साथ दें। मेरी वीडियोस को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी दीन की सही मालूमात हो सके और उस वजह से हम सब की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।